گھر سنبھالنا بھی ہے، رشتوں کو نبھانا بھی ہے، بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کو زندہ رکھنا بھی ہے۔ لیکن یہ سب کرتے کرتے اکثر عورت خود کو کھونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا ایمان بھی تھک جاتا ہے، اس کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا صبر بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں تم سے آج ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہارا سکون، تمہاری عبادت، یہ سب اللہ کے نزدیک قسم کی چیزیں ہیں۔ تم صرف ایک وائف نہیں، صرف ایک بہو نہیں، صرف ایک ماں نہیں، تم ایک پوری امہ کی ریڑھ کی ہڈی ہو۔ تمہاری ہمت سے گھر بنتے ہیں، تمہاری دعاؤں سے نصیب بدلتے ہیں، اور تمہارے صبر سے رحمت برستی ہے۔ گھر اور دین کا بیلنس یہ ایک جہاد ہے۔ آج کی مسلم میرڈ گرل یہ سوال کرتی ہے، میں یہ سب کیسے مینیج کروں؟ دین کی فکر بھی، دنیا کی ذمہ داری بھی، ساس، سسر، نند، ہسبینڈ، سب کے رویے کیسے ہینڈل کروں؟ اور میں تمہیں جواب دیتی ہوں، بیلنس تب شروع ہوتا ہے جب ارادہ صرف اللہ کا ہو۔ جب تم اپنا ہر کام یہ سوچ کر کرتی ہو، یا اللہ میں تیرے لیے کر رہی ہوں، پھر سانس کے سخت لفظ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ نند کا عجیب رویہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ہسبینڈ کی غصیل عادتیں بھی تمہارے صبر کی لیدر بن جاتی ہے۔ بچوں کی شرارتیں بھی جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ نیت دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ تمہاری پوری زندگی کو ایسا بنا دیتا ہے۔ ساس اگر تنقید کرے، چپ رہو، یہ کمزوری نہیں، اسلامک وزڈم ہے۔ سسر اگر مشورہ دے، انہیں عزت دو، یہ تمہارے ادب کی شیلڈ ہے۔ ساس کی طرف سے دل دکھ جائے تو ایک بات یاد رکھنا، جو تم پہ ظلم کرتا ہے اللہ اس کا حساب خود رکھتا ہے۔ تم صرف صبر رکھو، اور صبر کا مطلب بولنا دینا نہیں، شرافت سے جواب دینا ہے۔ نند کے رویے کو کیسے ہینڈل کرے؟ نند اگر روڈ ہو، جلس ہو، یا ان نیسیسری کامنٹس کرے تو یہ تمہاری زندگی کا ٹیسٹ پیپر ہے۔ اس کو کمپیٹ کرنا تمہارا کام نہیں، اس کو امپریس کرنا بھی تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام صرف اخلاق کی وہ ہائٹ رکھنا ہے جہاں لوگ تمہیں دیکھ کر اپنی زندگی سدھارنا شروع کرتے۔ اخلاق تمہارا سپر پاور ہے۔ ہسبینڈ کے ساتھ بیلنس۔ ہسبینڈ اگر ایموشنل نہیں، کم وقت دیتا ہے، یا غصہ والا ہے تو یاد رکھو، ہسبینڈ چینج وتھ سافٹنس، ناٹ آرگیومنٹس۔ انہیں رسپیکٹ دو، چاہے وہ اس لائق ہو یا نہیں، کیونکہ تم اپنا کیریکٹر اللہ کو دکھا رہی ہو۔ ان کے ساتھ وقت بتاؤ، ان کے اسٹریس کو سمجھو، ان کی مضبوطی بنو۔ اور ایک بات، جس گھر میں بیوی سکون دیتی ہے، اللہ اس گھر میں برکت اتار دیتا ہے۔ آج کی نوجوان، آج کی بہو، آج کی وائف سب سے یہ کہنا چاہتی ہے، تم کمزور نہیں ہو، تم اکیلی نہیں ہو، تم پڑھ کر تھک نہیں رہی، تم ثواب کما رہی ہو، تم جیل دی ہو لیکن ٹوٹ نہیں رہی، تم اللہ سے جڑی ہو۔ اللہ تمہارے سب قدم لکھ رہا ہے۔ کوئی کام ضائع نہیں جاتا، کوئی آنسو بے وجہ نہیں بہتا، کوئی رات اندھیری نہیں ہوتی جب تک تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو۔ میں جانتی ہوں تم تھک چکی ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اٹھ کر چمکو۔ آج کی مسلم میرڈ وومن کے پاس رسپانسبلٹی بہت ہے، لیکن اس کے پاس جگر بھی بہت ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں اور تمہاری تھکاوٹ۔ کبھی تم نے محسوس کیا، سارا دن کام کر کے بھی اپریشیشن زیرو، ایک غلطی پر تنقید ڈبل، صبر کرنے پر بھی کوئی ماشاء اللہ نہیں کہتا، رونا آئے تو چپکے سے آتا ہے، دل دکھتا ہے لیکن دکھایا نہیں جاتا۔ گھر کے لوگ تمہارا ہنر دیکھتے ہیں، مگر تمہارا بوجھ کوئی نہیں دیکھتا۔ اور سب سے زیادہ مشکل وہ پل ہوتا ہے جب تم ایک مسکراہٹ کے پیچھے 100 دکھ چھپا دیتی ہو۔ یہی تمہاری عظمت ہے۔
سانس کے ساتھ حکمت، نہ جھوٹ نہ جنگ۔ ہر سانس بری نہیں ہوتی، لیکن ہر بہو تھوڑی سی سینسیبل ہو تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ اگر سانس زیادہ بولتی ہو، تنقید کرتی ہو، کمپیئر کرتی ہو یا تمہاری کوشش کو نہیں سمجھتی، تو ایک گولڈن رول یاد رکھنا: تمہارا اخلاق اس کی سختی کو پگھال دے گا اگر نیت اللہ کے لیے ہو۔ اخلاق ذرا لمبے کرو، ذرا مسکراہٹ زیادہ کر دو، ذرا سچائی سافٹ بول دو، تم دیکھو گی ساس کا دل نرم ہوتا جائے گا، تنقید شکریہ میں بدل جائے گی، گھر کا ماحول ہلکے ہلکے سیدھا ہوتا جائے گا۔ لیکن ہاں، اگر وہ پھر بھی روڈ رہے تو دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے کہنا: یا اللہ، مجھے اخلاق والی بنا دے، باقی تو بہتر جانتا ہے کہ کب کس کا دل بدلنا ہے۔ سسر کی عزت تمہاری عزت ہے۔ سسر کا ایک ہی رول: ان کی بات کو توجہ سے سنو۔ بڑے بزرگ جب مشورہ دیتے ہیں تو وہ صرف اپنی عزت نہیں، تمہاری زندگی کی آسان راہ بھی بنا رہے ہیں کہ زیادہ بولنا ضروری نہیں، لیکن سن کر جواب ضرور دینا: جی ابا، انشاءاللہ دیکھوں گی۔ یہ ایک جملہ تمہاری عزت کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نند کے رویے کو سمجھنا: جیلسی کا جواب اخلاق۔ نند کا روڈ ہونا اکثر تمہاری غلطی نہیں ہوتی، اکثر وہ تمہیں ایک کمپٹیٹر سمجھ لیتی ہے، یا انہیں لگتا ہے تم ان کے بھائی کو ان سے دور کر رہی ہو، یا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم گھر میں زیادہ امپورٹنس لے رہی ہو۔ لیکن تمہارا کام فقط شرافت پلس عقیدہ، ان کی نیگیٹیوٹی کو جواب۔ نند سے کمپیٹ مت کرو، نند سے آرگیو مت کرو، بس اخلاق رکھو، ایسے اخلاق کے ساتھ کہ اللہ فرشتوں کو کہے: دیکھو میری بندی کا صبر۔ ہسبینڈ تمہاری زندگی کا لیڈر، تمہارا امتحان بھی ہے۔ آج کے میرڈ وومن یہ درد رکھتی ہے: میرا ہسبینڈ اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ محنت نہیں سمجھتا، ان کو بس کھانا، کپڑے اور سکون چاہیے، وہ ایموشنل سپورٹ نہیں دیتا۔ اور میں ایک بات کھول کر کہنا چاہتی ہوں: ہسبینڈ کو بدلنے کا طریقہ جذبات نہیں، اخلاق ہے۔ اگر تم سافٹنیس رکھو گی، ان کا موڈ سمجھو گی، ان کی رسپیکٹ مینٹین رکھو گی، ان کو پیس دو گی، تو تم دیکھو گی وہ تمہاری عزت کرنا شروع کر دیں گی۔ گھر میں ان کا رویہ نرم ہو جائے گا، تمہاری قدر بڑھے گی، تمہاری عبادت آسان ہوگی۔ شادی رویوں کی جنگ نہیں ہوتی، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے۔ گھر کی فکر پلس دین کی فکر، یہ دونوں ایک ساتھ پاسبل ہے۔ اللہ تمہاری ہر ایکٹیویٹی میں ثواب لکھ رہا ہے۔ کھانا بنانا عبادت، بچوں کو اخلاق سکھانا جہاد، ہسبینڈ کی خدمت صدقہ، ساس سسر کا ادب برکت، گھر کی صفائی دھلائی تسبیح کا اجر۔ اور اگر تم اس سب کے بیچ 5 منٹ بھی اللہ کو دے دو تو وہ تمہاری پوری زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ مینی دین اسکیڈول، اس کو میرڈ وومن ایمان بوسٹر سمجھو۔ صبح فجر کے بعد 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، گھر میں نظر، حسد، ٹینشن ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ظہر کے بعد 33 بار استغفر اللہ، یہ تمہاری انزائٹی کو کام کرے گا۔ مغرب کے بعد 2 منٹ تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ سونے سے پہلے 1 منٹ یا اللہ میرا گھر جنت بنا دے، عجیب سکون آئے گا۔ تمہاری قیمت اللہ کی نظروں میں بہت اونچی ہے۔ مجھے پتا ہے تم اکیلی روتی ہو، تم چپ کر جھیلتی ہو، تم دل کا درد چھپاتی ہو، تم سب سے مسکرا کر ملتی ہو، اور سب سے زیادہ تم اپنی فیملی کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ تمہاری اس خاموشیوں کا اجر اللہ دیتا ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے، اور وہ تمہاری ایک ایک رات کا حساب تمہارے حق میں رکھتا ہے۔ آخر میں میری ہر شادی شدہ بہن کے دل کے لیے بس اتنا پیغام ہے:
تم تھکی ہوئی نہیں ہو، تم مضبوط ہو، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہاری محنت ضائع نہیں جاتی۔ اللہ ہر آنسو، ہر مسکراہٹ، ہر برداشت، ہر نیت لکھ رہا ہے۔ ہمت مت چھوڑنا، تم وہ چراغ ہو جس سے پورا گھر روشن ہوتا ہے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت اتار دے۔ یا رب ہمیں ایسی بیویاں، بہویں اور ماؤں میں شامل کر دے جن کے اخلاق سے گھر جنت بن جائے۔ یا اللہ ہماری تھکن کو عبادت اور ہمارے صبر کو کامیابی میں بدل دے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں میں نور، زبانوں میں حکمت اور گھروں میں رحمت نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔